الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اسٹیج کی زینت، جمیع اساتذہ کرام، احباب ذی وقار، السلام علیکم۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفتح کی آخری آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، منہم ان سے، مغفرتاً بخشش کا، واجراً اور اجر عظیم کا۔ سورۃ الفتح اگر آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں تو اس کی اکثر آیات کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کی شان بیان فرمائی ہے اور آپ کے اصحاب کی شان بیان فرمائی ہے۔ اپنے حبیب کی شان بیان ان الفاظ کے اندر ارشاد فرمائی کہ یہ ایسا رسول ہے کہ جس کی رسالت کے گواہ ہم ہیں، اور اس کا دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا، اور اس کے غلام، اس کے رفقا وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی صفات، جن کے اوصاف تورات اور انجیل کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اب آبی ذی وقار، آقا علیہ السلام کے اصحاب وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن ان کی تعریف و توصیف سے بھر پڑا ہے، اور ان کے خلوص کا، ان کے ایمان کا، ان کا عشق کا عینی گواہ جو ہے وہ خود اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے یہ اصحاب آپ کے ایک اشارے پہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک اشارے پہ اپنا گھر بار، اپنے ازواج، اپنی اولاد، اپنے علاقے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا ہے۔ اور خود آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تعریف ان الفاظ کے اندر بیان کی۔ حضرت عویم بن سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے چنا اور پھر میرے لیے میرے اصحاب کو چنا، اور ان میں سے میرے لیے وزیر، دماد اور سسر بنائے، بس جو ان میں سے کسی پر بھی طعن و تشنیع کرے گا، برا بھلا کہے گا، تو رب ذوالجلال اس پر لعنت فرمائے گا، اس کے فرشتے اس پہ لعنت فرمائیں گے، اور تمام مخلوق اس پہ لعنت فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا بندہ جو میرے اصحاب کے بارے میں برا عقیدہ رکھتا ہو، ان کو طعن و تشنیع کرتا ہو، تو رب ذوالجلال قیامت والے دن اس کی ساری عبادتیں اس کے اوپر مارے گا۔ احبابی ذی وقار، خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو میرے اصحاب کے بارے میں بد عقیدہ ہو، ان کے خلاف بولتا ہو، تو رب ذوالجلال قیامت والے دن اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دے گا۔ آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں کہ ہر دور کے اندر جب بھی ناموس رسالت پر کوئی حملہ کرتا ہے، صحابہ کی ذات پہ کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کے اہل بیت اطہار پر کوئی حملہ کرتا ہے، تو ہمارے اسلاف نے جو ہے وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمر بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محدث گزرے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہارون الرشید کے دربار کے اندر موجود تھا، تو دو گروپوں کے اندر ایک مسئلے پہ بات شروع ہو گئی۔ تو ایک گروہ نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ سے یہ روایت کرتے ہیں تو دوسرا گروہ اس روایت کا انکاری ہو جاتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ہارون الرشید اس گروہ کے ساتھ ہے جو صحابہ کی حدیث کا انکاری ہے تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقہ راوی ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ غضبناک ہو چکا تھا، میں وہاں سے چلا آیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کا خاص آدمی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا کفن پہن لو، خوشبو لگا لو، بادشاہ نے تمہارے قتل کی تیاری کر لی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے حبیب کے اصحاب کا دفاع کرتے ہوئے تیرے نبی کی تعریف کو بلند کیا ہے، مجھے ہارون الرشید کے شر سے بچانا۔ کیا بات ہے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ اے امر حبیب، جو بات تو نے کی ہے آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میرے کے سامنے بولا کرے، تو نے میری بات کی تردید کیوں کی ہے؟ تو عمر بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے تو اس بات کی تردید کی ہے جس کی وجہ سے شان رسالت پہ حرف آتا ہے، جس کی وجہ سے اصحاب رسول کی ذات پہ حرف آتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ ہم یہ مان لیں کہ اصحاب رسول نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر احکام شریعت سارے کے سارے مردود ہو جائیں گے، پھر نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، تمام حدود اللہ جو ہے وہ مردود ہو جائیں گی۔ تو بادشاہ سلامت یہ سن کر عمر بن حبیب سے کہتا ہے کہ اے عمر حبیب، آج تو نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا ہے، مجھے سمجھ آ گیا کہ اصحاب رسول کتنے سچے ہیں۔ بابی ذکر آپ جس دور کے اندر دیکھیں، ہمارے اسلاف نے نبوت رسالت کی خاطر، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر جو ہے وہ اپنا عقیدہ بیان کیا، اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ اور اس دور کے اندر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کوشش، اپنی کاوش، اپنی استطاعت کے مطابق جب بھی پاکستان کے اندر یا بیرون ممالک کے اندر ناموس رسالت پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ معذوری کی باوجود کئی دفعہ انہوں نے دھرنا دیا، اور دیکھیں کہ اتنا وہ عاشق رسول کہ سخت بیماری کی حالت میں بھی وہ فیض آباد کے اندر دھرنے دیتا رہا اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتا رہا کہ فرانس کا بائیکاٹ کرو، اس کے سفیر کو واپس بھیجو، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا سفیر جو ہے وہ واپس بلا لو۔ اور جب حکمرانوں نے ان کی آواز نہ سنی تو پھر شان دیکھیں کہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے اپنا جو سفیر تھا وہ پاکستان سے واپس بلا لیا ہے۔ آج خادم حسین رضوی ہم میں موجود نہیں، لیکن جو راستہ، جو طریقہ ہمیں وہ بتا گئے ہیں زمینی زندگیاں، وہ حق اور سچ۔ کیا بات ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی